السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، انسانی جسم کے اندر دل کی بڑی اہمیت ہے، اور اس دل کی اہمیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور آپ نے کہا الا وان فی الجسد مضغہ، کہ سنو، جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو بدن کے سارے اعضاء بلکہ پورا بدن ٹھیک ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگاڑ کا، فساد کا، خرابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ اس جسم کے اندر دل کو سینٹر اور مرکز کی حیثیت حاصل ہے، سائنس کے اعتبار سے بھی کہہ لیجئے، یعنی یہاں سے پورے جسم کو خون سپلائی ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی، اس لیے کہ دل کا بگاڑ یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور قیامت کے دن اللہ کے یہاں وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا انہوں نے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے میرے رب تو مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد فائدہ دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کس کو فائدہ ہوگا؟ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے، صحیح سالم دل لے کر کے، وہ دل جس میں شرک نہ ہو، جس میں بدعت نہ ہو، جس میں عقیدے کا بگاڑ نہ ہو۔ جو بندہ ایسا صحیح سالم پاک شفاف دل لے کر کے اللہ کے پاس جائے گا، اس کو اللہ کے یہاں قیامت کے دن فائدہ ہوگا۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے اسی دل کی خرابی کے کچھ اسباب ذکر کر رہا ہوں کہ دل انسان کا خراب کیوں ہو جاتا ہے۔ 6 اسباب میں ذکر کروں گا، اور یہ 6 اسباب وہ ہیں جو کئی لوگوں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے ذکر کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں انسان کا دل بگاڑ کا، خرابی کا شکار ہو جاتا ہے 6 وجوہات، 6 اسباب کی بنا پر۔ یہی 6 اسباب انشاءاللہ جانیں گے، پھر میری گفتگو ختم ہوگی۔ پہلی وجہ، پہلا سبب ہے یذنبون برجاء التوبہ، کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کس امید پر کرتا ہے؟ توبہ کی امید پر۔ سوچتا ہے چلو آج ٹھیک ہے، گناہ کر لوں کل کو توبہ کر لوں گا، مرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لوں گا، جو بھی گناہ کر رہا ہوں بعد میں اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم، ہمارے یہاں یہ جملہ بہت چلتا ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بے شک ہے، کوئی شک نہیں، اللہ معاف کرتا ہے، بندے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس توبہ کی امید پر گناہ کرنا، کیا یہ سلف کا طریقہ ہے؟ کیا یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟ کیا
نیک لوگوں کا، بزرگوں کا، اولیاء کا، اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ آپ آگے چل کر کے توبہ کر لیں اس لیے آج گناہ کر لیجیے، نہیں، گناہ ہو جانا الگ ہے، لیکن باقاعدہ نیت اور ارادے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ گناہ کرنا، گناہ کے کام پر لوگوں کو دعوت دینا کہ ٹھیک ہے یار بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ پھر بندے کو بعد میں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اس کی وجہ سے کیا ہے، پھر دل بگڑ جاتا ہے، دل سوچتا ہے یار ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو صحت بھی خراب نہیں ہے، ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو طاقت کام کر رہی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، کر لیتے ہیں بعد میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں تصور یہ ہو گیا ہے کہ انسان کو مسجد میں کب جانا چاہیے، جب وہ بوڑھا ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے یہاں لوگوں نے حج کو بالکل آخری عمر کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ سارے گناہ جائیں گے معاف کروائیں گے۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنے سے دل بگڑ جاتا ہے۔ ہم اور آپ کو کبھی بھی توبہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا مومنوں کی صفت میں، والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جب بھی مومنوں سے، متقی لوگوں سے کوئی گناہ بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے ہیں، اس لیے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے اس گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے۔ آج تو ہمارا رویہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم بعض دفعہ غلط کام کرنے کے لیے بھی کیا بولتے ہیں، انشاءاللہ۔ دو لوگوں نے پلان بنایا چلیں گے فلم دیکھیں گے، جاتے ہوئے جب الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کل ملتے ہیں انشاءاللہ اس کام کے لیے، غلط کام کے لیے بھی انشاءاللہ بول رہا ہوں۔ تو یہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا بہت خطرناک ہے، پھر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، تو اس سے انسان کا دل بگڑ جاتا ہے، پھر وہ اچھی باتوں کی طرف نہیں آتا، صحیح چیزیں قبول نہیں کرتا، پھر اسے غلطی بتا بھی دی جائے، اسے معلوم بھی ہو جائے غلط کر رہا ہوں، پھر بھی وہ گناہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بات کے لیے رکھا ہوگا، ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے، وہیں اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، ذی الطول اس کی صفت ہے، عزیز ہے اس کا نام، ذو انتقام اس کی صفت ہے، اللہ رب العالمین پکڑ سکتا ہے، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کب اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لے، آپ کی کس گناہ کے بدلے، میں احساس نہیں سکتا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بعض دفعہ بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے توبہ کی امید پر کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، ہو گیا گناہ الگ بات، کبھی جان بوجھ کر بھی آپ نے گناہ کر لیا وہ ایک الگ چیز ہے، انسانی فطرت ہے، لیکن توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ درست نہیں، اس لیے کہ بہت دفعہ بندہ سوچتا ہے توبہ کر لوں گا لیکن اس سے پہلے وہ مر جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی یا توبہ کی مہلت نہیں مل پاتی، اسے احساس، اچھے اچھے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، صحت مند انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، ابھی ملاقات ہوئی پتہ چلا رات کو وفات ہو گئی اس کی، صبح ملتا ہے شام کو دنیا سے جانے کی خبر آ جاتی ہے، تو پھر یہ توبہ کب کرے گا جس کی امید پر گناہ کر رہا ہے، یہ پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کا دل بگڑ جاتا ہے۔ دوسری چیز وَيَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، یہ ہمارے ہاں بہت ہے کہ لوگ علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن حاصل کیے گئے علم پر عمل نہیں کر رہے، علم بہت حاصل کر رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، آپ کو جانا بھی نہیں پڑ رہا، سن رہے ہیں آپ، ایک سے ایک اچھے سے اچھا خطبہ سن رہے ہیں، اچھی سے اچھی باتیں سن رہے، قرآن و حدیث کی تشریحات سن رہے، تفسیر سن رہے، لیکن صرف سن رہے، عمل نہیں۔ عمل کرنے کے جذبے سے سننے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، چلے آج جو باتیں بتائی جائیں گی درس میں آج ہم عمل کریں گے جو سنیں گے، اس نیت سے کون آتا؟ سننے کی نیت سے آتے، چلو ہاں بھائی بلایا گیا ہے فلاں شیخ صاحب آ رہے ہیں چلو سنیں گے، ہمارے والے شیخ صاحب آ رہے ہیں، وہ صاحب آ رہے ہیں بہت سنا ہے ان کو، آج پہلی مرتبہ دیکھیں گے،
تو جب نیت ہی یہی ہے تو پھر عمل کرنے کا جذبہ نہیں آیا. سلف کیا کرتے تھے؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ جو سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ سنا اس پر عمل کرتے تھے. قرآن کی ایک آیت سیکھا اس پر عمل کرتے تھے. اس سے پہلے آگے نہیں بڑھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کے تعلق سے آتا، وہ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میرے پاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث آئی، جو بھی حدیث میرے سامنے آئی نبی کی، میں نے اس پر عمل کیا. ہر ایک حدیث پر، ہر ایک بات پر. اگر کوئی ایسی حدیث بھی تھی جس پر عمل کرنا میری ضرورت نہیں تھی، وہ صحیح چیزیں ایسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انسان چاہے تو کرے چاہے نہ تو کرے، مباح، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے. کہتے ہیں میرے پاس وہ حدیث آئی، میں نے اس پر بھی عمل کیا. کہتے ہیں میں نے پڑھا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے حجامہ کروایا اور حجامہ کرنے والے کو آپ نے معاوضہ دیا. کہتے ہیں مجھے حجامہ کروانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھا تو میں نے بھی حجامہ کروایا. یہ عمل کا جذبہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آج دنیا میں جو چل رہا ہے، لوگ حجامہ کرنا سنت ہے بول کر کے جو ہے اپنی دکان چمکا رہے ہیں. حجامہ کرنا سنت ہے، فلاں چیز کھانا سنت ہے، پھر چلنا بھی سنت ہے، پھر یہ بھی سنت ہے، بہت ساری اپنی اپنی دکان چمکا رہے ہیں. سنت وہ ایک الگ چیز ہے، ان کا بیوپار، ان کا کاروبار. لیکن عمل کے جذبے سے ہم جو بھی سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہی سلف کا طریقہ ہے، اور یہی ہمارا کام بھی. قرآن و حدیث کی باتیں کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. صرف سننے کے لیے نہیں، سمعنا بھی ہے وأطعنا بھی ہے. سننا بھی ہے، اس کو ماننا بھی ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اس لیے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ کہتے جو نیک عمل کرے گا، مومن ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کی زندگی اچھی بنائیں گے. تو ہماری زندگی اچھی بنے گی کب؟ جب ہم عمل کریں گے. اور عمل نہیں کریں گے، بس باتیں سن رہے ہیں. کتنا علم ہے آج لوگوں کے پاس، بھنڈار ہے، بھنڈار ہے، گودام ہے لوگوں کے پاس، دماغ بھرا ہوا ہے، لیکن عمل کتنا ہے؟ بہت مختصر، بہت معمولی. سود، بہت سے حرام چیزیں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہماری زندگی میں یہ چیز شامل ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے دوسروں کے بارے میں کہا گیا، ہمارے بارے میں نہیں کہا گیا. یہ برائی دوسروں کے اندر ہے، میرے اندر نہیں. ہم اپنے کو اس سے استثناء کر لیتے، ایکسیپشن کر لیتے. جو بھی ہم سنیں اس نیت سے سننا چاہیے کہ اس پر عمل کرنا ہے. تب اللہ تعالیٰ عمل کا راستہ بھی آسان کرتا ہے، عمل کی توفیق بھی دیتا ہے. ورنہ امام صاحب کے دعا کرنے سے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، کافی نہیں، کیونکہ یہاں جذبہ ہی نہیں، یہاں ارادہ ہی نہیں ہے. تو امام صاحب کے، ناظم صاحب کے دعا کر لینے سے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا اللہ عمل کی توفیق دے، صرف دعا ظاہر ہی رہے گی، پھر عمل کرنے کا جذبہ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس نیت سے، اس ارادے سے آئے ہی نہیں. اور جب انسان علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا دل بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے، بہت سی باتیں سن رہے ہیں، عمل نہیں. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ کیا ہے؟ وَإِذَا عَمِلُوا لَا يُخْلِصُونَ. اگر عمل بھی کرتے ہیں تو عمل کے اندر کیا نہیں ہوتا؟ اخلاص نہیں ہوتا. عمل کیا بھی اگر تو عمل کے اندر اخلاص نہیں. یہ دلوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون نماز پڑھ رہا ہے کس نیت سے، کس ارادے کے ساتھ. لیکن آج ہمارے یہاں ریاکاری وہ خرابی ہے جو بہت سے لوگوں کے اندر داخل ہے، بہت سے لوگوں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مجھے تم پر خوف ہے کہ یہ چیز تمہارے اندر آ جائے. شرک اصغر، ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا. آج ہم ایک عمل کر لیں، اچھا ہم اور آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، کیا ہمارا کوئی عمل، نیک عمل ایسا ہے جو میرے اور میرے رب کے علاوہ تیسرے کو نہیں معلوم؟ ایسا کوئی عمل ہے؟ ایسا عمل ہونا چاہیے. برائیاں تو کئی ساری ہوں گی کہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، لیکن نیکی، کوئی اچھا کام،
کسی کی مدد کر دینا، کسی کے پہلی فرصت میں اسے دوسروں تک بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے سوشل میڈیا پر ڈالنے کی بات ہو، یا گھر میں بتانے کی کسی کو بات ہو، یا دوستوں میں بتانے کی بات ہو، یا مسجد میں تذکرہ کرنے کی بات ہو۔ مسجد میں آیا ہوا کسی کا فون آ گیا، مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ مسجد میں آیا، اچھی بات، نماز پڑھنے کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے اس میں، اس لیے کہ اخلاص سے کیا گیا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اخلاص کے بنا کیا گیا عمل، اگر اخلاص ہے تو قبول ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا، محنت بھی جائے گی، وقت بھی جائے گا، پیسہ لگایا ہے تو پیسہ بھی جائے گا، اور ایک خرابی کیا پیدا ہوتی ہے بنا اخلاص کے عمل کرنے سے کہ ہمارا دل بگڑ جاتا ہے۔ بھئی جس دل میں آپ نے غیروں کو جگہ دے دیا ہے، پھر اس دل میں اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ پھر وہ دل بگڑے گا، وہ دل خرابی کا شکار ہوگا۔ تو ہم جب بھی کوئی عمل کریں، چھوٹا سا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے کیوں نہ۔ کھجور کے ایک ٹکڑے کی کیا اوقات ہے؟ کھجور کے 4 حصے کرو، ایک حصہ کتنے روپے کا آئے گا؟ مہنگی سے مہنگی کھجور 2 سے 3 روپے میں آ جائے گی ایک ٹکڑا، 2 سے 3 روپے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے؟ آپ کا یہ اصل اخلاص آپ کو بچاتا ہے۔ وہ ایک ٹکڑا کس نیت سے آپ نے صدقہ کیا ہے، 1 روپیہ آپ نے مسجد میں دیا، کس ارادے سے دیا، یہ اصل معاملہ ہے۔ ورنہ آپ 1 کروڑ مسجد میں دے دو، نیت اچھی نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے 1 روپیہ دے دیا، ہو سکتا ہے یہی 1 روپیہ اللہ کے ہاں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وَإِذَا عَمِلُوا لَا يُخْلِصُونَ، تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ عمل بھی کر رہے ہیں تو ان کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، نیک نیتی نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اب تو بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی ہے، بعض دفعہ لوگوں کو دیکھ کر کے ہماری نمازیں اچھی ہو جاتی ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، اچھے سے نماز پڑھو، یہ بھی ریاکاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس کو کسی کی نظر ہے، یہی تو ہے جو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ آپ کی نماز کا طریقہ بدل گیا تو گویا کہ آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے تھے۔ یہ تیسری وجہ۔ چوتھی وجہ، وَيَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَلَا يَشْكُرُونَ، اللہ کی روزی کھا رہے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کر رہے۔ کتنا مل رہا اللہ کی طرف سے؟ صبح فجر کی نماز پڑھو نہ پڑھو، ناشتہ ملتا ہے نہیں ملتا؟ آنکھ کھل رہی، کام پہ جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، کیا کیا آپ نے کہ آپ کو اس کے بدلے میں یہ سب دیا ہے؟ کیا کیا؟ کچھ، نماز تک نہیں پڑھی صبح میں، اللہ کا شکر تک نہیں ادا کیا کہ دوبارہ سے زندگی مل گئی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یاد ہے سب کو؟ کتنے ہیں جو اٹھنے کے بعد پڑھتے ہیں اس کو؟ اٹھا فٹافٹ برش کیا، برش اٹھایا، منجن اٹھایا، فٹافٹ کیا، کام پہ جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، سب کو اپنی اپنی کام کی فکر ہے۔ ایک اور زندگی، ایک اور موقع، ایک اور صبح، ایک اور دن اللہ کی طرف سے مل گیا۔ ہم میں سے کتنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ پھر کھانا ملا، کتنے ہیں شکر ادا کرتے ہیں؟ صحت صحیح سالم میں، بیماریوں کے اس دور میں ہم محفوظ ہیں کہ بیمار نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ ہر بندے پر 360 جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا واجب ہے۔ ہمارے بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے نبی نے فرمایا صدقہ کرنا واجب ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون اتنا صدقہ کر پائے گا کہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرے؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے صدقہ مطلب پیسہ، تو صحابہ کے ذہنوں میں بھی یہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صدقہ سے مراد صرف پیسہ نہیں، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کے کام آ جانا بھی صدقہ ہے، کسی کا بوجھ اٹھا دینا صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ محبت سے ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ سب صدقہ ہے۔ کتنے ہیں ہم لوگ اپنے جسم کے اعضاء کی سلامتی کے بدلے یہ سارے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، سوچتے ہیں راستے میں پتھر ہے میں کیوں ہٹاؤں؟
دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ، صرف روزانہ، پوری زندگی کی بات نہیں کرتے، اسی لیے اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر دیکھو، دکھائی نہیں دیتا؟ دیکھو اپنے اندر کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک، ہر ایک جوڑ اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اس سے پہلے بھی شاید میں نے آپ کے سامنے ذکر، یہ جوڑ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ انگلیوں میں، یہ کلائی میں، یہ ہاتھوں میں، یہ یہاں یہ جوڑ کیوں ہیں؟ یہ سب ہمارے لیے احسان کے طور پر اپنا کام کر سکیں، چیزوں کو پکڑ سکیں، دوسروں کے کام آ سکیں، کھا سکیں، اپنا کام کر سکیں، چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر یہاں سے وہاں پہنچا سکیں، یہ سارے اس لیے۔ اللہ تعالیٰ جوڑ نہیں رکھتا، کیا کر سکتے تھے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے کمتر ہے اس کو دیکھو دنیا کے معاملے میں، اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ آنکھ سلامت ہے اللہ کا شکر ادا کرو، ہاتھ سلامت ہے اللہ کا شکر ادا کرو، پیر سلامت ہے اللہ کا شکر ادا کرو، بیمار نہیں ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ برکت صرف یہ نہیں ہے کہ 20,000 25,000 میں بدل جائے، برکت یہ ہے کہ آپ کا مال پورے مہینے صحیح طریقے سے چل جائے، آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ بیمار نہ ہوں، اللہ کی طرف سے صحیح سالم آپ ہوں۔ ہم اللہ کی بے شمار نعمتیں کھا رہے ہیں، بے شمار نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور جب شکر نہیں ہوتا ہے تو مستقبل میں ملنے والی نعمتوں سے اللہ محروم کر لیتا ہے، جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے سورۃ النحل میں مکہ والوں کا تذکرہ کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، بالکل امن کی زندگی میں تھی، مطمئنہ، بالکل اطمینان، یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکَانٍ، ہر طرف سے روزی آ رہی تھی، یہاں سے بھی یہاں سے بھی۔ اللہ نے سورہ قریش میں کہا کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مکہ میں گرمی پڑ رہی ہے تو سردی والے علاقے میں چلے جاتے تھے، مکہ میں سردی پڑ رہی ہے تو گرمی والے علاقے میں چلے، ہر طرف سے تجارت ہو رہی، کوئی دشمن کا خوف نہیں، اور جو ہے روزی روٹی سب مل رہی۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھو۔ کیا کیا اللہ نے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پہلے کھانا مل رہا تھا، ناشکری کی وجہ سے اللہ نے بھوکا رکھ دیا، پہلے امن میں تھے اللہ نے خوف میں بدل دیا، کیوں؟ بما كانوا يصنعون، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی روزی میں ہے، نعمتوں میں ہے، احسانات میں ہے، فضل میں ہے، کرم میں ہے، بالکل پرسکون زندگی، مصیبتیں کہاں نہیں ہیں۔ ہم تو واویلا مچانے لگتے ہیں، ایک ذرا سا بیمار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا بولنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہے، شکر نہیں ادا ہوگا دل بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ یہ چوتھی وجہ۔ پانچویں وجہ وَلَا يَرْضُونَ بِقِسْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں، اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا اس پر راضی نہیں۔ ارے ایسا ہونا تھا میرے ساتھ، اللہ نے فلاں کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ سوالات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا اس پر راضی رہو۔ یہی تو ایک مومن کی پہچان ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے کس کا فیصلہ؟ اللہ کا، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقسیم، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین کبھی غلط نہیں کر سکتا، وہ حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ ہماری سمجھ میں وہ بات نہ آ رہی ہو یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں بری لگ رہی ہو تمہارے لیے اچھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا راضی رہو، کیا فائدہ ہوگا؟ تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے، پھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم تو اپنے گھروں کا شکوہ باہر لوگ، ارے یار میرے گھر میں ایسا چل رہا ہے، کیوں بول رہے ہیں آپ باہر؟ کیوں بول رہے ہیں باہر؟ گھر کی چیزیں باہر کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کا ہمدرد ہے وہ چار لوگوں کے پاس جا کر کے اور تذکرہ کرے گا۔ اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا اس پر راضی رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے
خوشی کی خبر ملتی کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب کوئی غم کی خبر ملتی الحمدللہ علی کل حال. ہر صورت حال میں اللہ کی تعریف ہے. خوشی آئی تب بھی اللہ کی طرف سے، غم آیا تب بھی اللہ کی طرف سے. وہی ہے دینے والا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی بھی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. کہہ دیجئے کہ ہمیں جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ نے لکھ رکھا. وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارے لیے کافی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. ہم اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، اسی لیے کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی دھاگوں پر بھروسہ، کبھی باباؤں پر بھروسہ، کبھی اس پر بھروسہ، کبھی اس پر بھروسہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. اللہ نے جس حال میں رکھا اس سے ہم خوش نہیں. ہمیں کوئی اور شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا ہے. تو یہ 5ویں وجہ ہو گئی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو. اور آخری چیز، آخری سبب، کہتے ہیں کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مردہ بھائیوں کو دفن کرتا ہے ولا یعتبرون، لیکن خود کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتا. کتنی میتوں میں ہم شریک ہوتے ہیں. یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے اس کی طرح. سوچتے ہیں، خیال آتا ہے کہ جیسے اس کو کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ہمیں بھی ایک دن اٹھا کر لے جائیں گے لوگ. جیسے اس کو ہم مٹی دے رہے ہیں ایسے ہمیں بھی مٹی دیا جائے گا. مرنے والے کی موت ہمیں عبرت اور نصیحت کی دنیا میں نہیں لے جاتی. ہم سوچتے نہیں. اسی لیے تو قبرستان میں بھی جا کر کے دنیا جہاں کی باتیں ہوتی، ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہوتی، وہاں بھی جا کر کے یہ موبائل 15-20 منٹ کے لیے ہم سے نہیں چھوٹتا. اگر کسی کی وفات نہ ہو قبرستان کا چکر تک نہیں لگاتے. لیکن نبی نے کہا قبرستان جایا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ. قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے. اپنی زندگی کا اندازہ ہوتا ہے، کیا 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 نہیں کیا، اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے صحیح دل نرم ہوتا ہے. جب آپ موت کو نہیں یاد کریں گے یا موت میں شریک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو، کیا فائدہ؟ پھر آپ کا دل گویا کہ بگڑ چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بعض دفعہ موت کا تذکرہ کرتے یاد دلانے کے لیے کہ یہ کیسی مجلس ہے. صحابہ روتے تھے، ہماری آنکھوں سے تو آنسو بھی نہیں آتے. موت کا تذکرہ سن کر، قبر کا تذکرہ سن کر، جہنم کا تذکرہ سن کر، آخرت کا، قیامت کا تذکرہ سن کر، ٹھیک ہے نارمل بات ہے، ایسا لگ رہا ہو رہی. مر جانے والے کی موت سے فرق پڑنا چاہیے ہمیں. ادھر دفنایا ادھر پھر سے دنیا میں مست ہو گئے. کتنے ہیں دعا تک میں شریک نہیں ہوتے ہم، اتنی جلدی ہوتی ہے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں انتظار ہو رہا ہے، جنازہ آیا نہیں ہے. آپ اپنے ہاتھوں سے لکڑی لے کر کے زمین کی مٹی کرید رہے ہیں. آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے وہ مٹی بھیگ گئی وہاں کی زمین. اور آپ نے روتے ہوئے صحابہ سے کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا. اے میرے بھائیوں اس جگہ کے لیے تیاری کرو، یہاں آنا ہے، تم مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا. کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، تم بہت زیادہ رو گے. اور دل کی خرابی کیا ایک سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، ولا تكثر الضحك، زیادہ مت ہنسا کرو، فإن كثرة الضحك تميت القلب. اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے دل. ہمیں انٹرٹینمنٹ پسند ہے نا، کامیڈی، یہ سنجیدگی والی باتیں. ابھی 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی موت کی بات کرنا شروع، ارے یار کیا نحوست والی باتیں کر رہا ہے. ہاں یہ رویہ ہو گیا. ہماری مجلسوں میں موت کا، قبر کا تذکرہ نہیں ہوتا. ہمارے گھروں میں موت کا، قبر کا، برزخ کا، آخرت کا تذکرہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پسند نہیں کہ اس طرح کی باتیں ہونا چاہیے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو سمجھ لیجئے دل مردہ ہو گیا، دل مر چکا ہے. اور جب دل مر جاتا ہے پھر اچھی باتیں بھی یہ دل قبول نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. دل پر جب مہر لگ جائے تو اللہ نے کہا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم.
ایسے لوگوں کو چاہے ڈراؤ نہ ڈراؤ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انسان کی گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, مہر لگ جاتی ہے, پھر انسان کا دل اچھی باتیں قبول نہیں کرتا. بس یہ کہنا فلاں عالم صاحب کی باتوں میں اثر نہیں, یہ سب صرف فالتو کی باتیں دل کو تسلی دینے کے لیے, یہ دل کو تسلی دینے والی بات. اگر یہ دل نا درست ہے, تندرست ہے, صحیح سالم ہے, بگاڑ کا شکار نہیں ہے, یہ مردہ نہیں ہوا, اس پر مہر نہیں لگی ہے, تو ایسی صورت میں ایک عام سے بچے کا بھی اس طریقے سے بولنا آپ کے دل کو پر اثر ڈالے گا. آپ اچھی باتیں قبول کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کا دل نرم ہو جائے اور آپ آگے کی زندگی میں اچھے بن جائیں. تو اس لیے یہ دل سینٹر ہے آپ کے جسم کا, اس کو ہر قسم کی برائی سے, خرابی سے بچائیے, ہر قسم کی غلاظت سے بچائیے, اس کو صحیح سالم رکھیے, روحانی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, ہر اعتبار سے اس کو اچھا رکھیے. یہ اچھا ہے, سب اچھا رہے گا, یہ بگڑ جائے گا. آپ ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے بہت کامیاب بن جائیں, لیکن آخرت کے اعتبار سے کامیاب نہیں بن سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو دلوں کو خراب کرنے والے تمام اعمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.